بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کے ناول فوجی ٹاسک کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آئیے چلتے اس ناول کی ایپیسوڈ 10 کی طرف۔ چنانچہ اسے سرکاری ایجنسی میں شامل کر لیا گیا اور پھر اسے طویل عرصے تک انتہائی شاندار ٹریننگ دی گئی۔ اس ٹریننگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ واقعی ایک باصلاحیت اور ذہین ایجنٹ بن گیا۔ سپر سائن نامی یہ خفیہ سرکاری ایجنسی باچان میں منشیات کے خلاف کام کرتی تھی، اور چونکہ منشیات کے اسمگلروں کی زیادہ تر آمد ٹاکیو کی بجائے فوگی میں تھی، اس لیے سپر سائن کا ہیڈ کوارٹر فوگی میں ہی بنایا گیا تھا۔ یہ ہیڈ کوارٹر ساحل سمندر کے قریب بلو ڈریگن نامی انتہائی شاندار ہوٹل اور کلب کے نیچے تہخانوں میں بنا ہوا تھا، اور فیٹی بیک وقت اس تنظیم کے ساتھ ساتھ بلو ڈریگن کا بھی جنرل مینیجر تھا۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا تھا کہ فیٹی بلو ڈریگن کا مالک ہے۔ اس نے جان بوجھ کر بلو ڈریگن کو گھنڈوں اور بدماشوں کا گڑھ بنایا ہوا تھا تاکہ منشیات کے اسمگلر کھلے عام یہاں آ جا سکیں، اور اس طرح اسے اپنے کام میں آسانی پیدا ہو جاتی تھی۔ ان دنوں فیٹی بظاہر تو حکومت باچان کی سرکاری ایجنسی سپر سائن کا چیف تھا، لیکن در پردہ وہ فوگی ٹاسک کے لیے کام کر رہا تھا اور دراصل محاکو گروپ کا سرگنا بھی رہا تھا، جس کے خاتمے کے لیے حکومت باچان نے باٹوش کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ پھر فوگی ٹاسک کے چیف مٹاشو کے کہنے پر باٹوش نے محاکو گروپ کی گرفتاری اور ان کی ہلاکت کا ڈرامہ کھیلا تھا، جس کا راز کھلنے پر باٹوش ماتوب ہوا، اور اس طرح فوگی ٹاسک پہلی بار حکومت باچان کے علم میں آئی، جس سے نمٹنے کے لیے حکومت باچان نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے مدد کی درخواست کی، اور اس طرح عمران اپنے ساتھیوں سمیت یہاں پہنچ گیا۔ باٹوش اور فیٹی دونوں آپس میں گہرے دوست بھی تھے، اور اب باٹوش راسکو کے نام سے فوگی ٹاسک کی خفیہ سروس کا باقاعدہ سربراہ بنا ہوا تھا، اور فیٹی ایک لحاظ سے اس کا نائب تھا۔ فیٹی عمران سے کئی بار مل چکا تھا، اور اسے عمران کی عادتوں اور اس کے مزاج کے ساتھ ساتھ اس کی صلاحیتوں کا بھی کافی علم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب باٹوش نے اسے بتایا تھا کہ عمران ٹاکیو میں سیٹوما کے ہاتھوں ہلاک ہونے کی بجائے اسے ہلاک کر چکا ہے، اور سیٹوما فین اور بلو ڈریگن کے بارے میں جان گیا تھا، اس لیے عمران لامحالہ بلو ڈریگن پہنچے گا، تو فیٹی نے عمران کو ٹریس کرنے اور اس پر قابو پانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ عمران کسی بھی میک اپ میں اور کسی بھی انداز میں یہاں پہنچ سکتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ عمران بہرحال اس تک ضرور پہنچے گا، اس لیے اس نے ایسے انتظامات کیے تھے کہ عمران چاہے کسی بھی روپ میں آئے اسے شناخت کر لیا جائے۔ اس وقت فیٹی ہوٹل میں اپنے خاص آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ سامنے رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، فیٹی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ اس کا یہ مخصوص انداز ایسا تھا جیسے وہ پھاڑ کھانے کو دوڑتا ہو۔ ہوٹل لائف میں اس کا یہی انداز تھا، یہی وجہ تھی کہ فیٹی کی اس مشتعل مزاجی سے سب خوف زدہ رہتے تھے، جبکہ ہوٹل سے ہٹ کر جب فیٹی نیچے تہخانوں میں سپر سائن کے ہیڈ کوارٹر کے آفس میں بیٹھتا تھا تو انتہائی ٹھنڈے مزاج کا آدمی نظر آتا تھا۔ ناراک سے ریڈ لارڈ سنڈیکیٹ کے چیف فارمن کی کال ہے باس۔ دوسری طرف سے ایک سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، فیٹی نے اس مخصوص انداز میں کہا۔ ہیلو، فارمن بول رہا ہوں فیٹی۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے فارمن کی آواز سنائی دی۔ یس، فیٹی بول رہا ہوں۔ اس بار فیٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ فارمن سے اس کے خاص سے گہرے اور دوستانہ تعلقات تھے۔ ریڈ لارڈ سنڈیکیٹ ایکریمیا کا مشہور سنڈیکیٹ تھا، اور ریڈ لارڈ کے نام سے پورے ایکریمیا میں جوا خانوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا، اور ایکریمیا کے ساتھ ساتھ دوسرے بڑے بڑے ملکوں میں بھی ریڈ لارڈ کے جوئے خانے کام کرتے تھے۔ ان جوئے خانوں کی چند خوبیاں ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ جوئے خانے بے حد مشہور تھے۔ ریڈ لارڈ نامی جوئے خانے میں بے اصولی اور بے ایمانی کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کیا جاتا تھا، اور یہاں کھیلنے والوں کا انتہائی حد تک تحفظ کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا کے تمام بڑے لوگ ریڈ لارڈ جوا خانے میں ہی جوا کھیلنے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ باچان کے دارالحکومت ٹاکیو میں بھی ریڈ لارڈ نامی جوا خانہ کام کر رہا تھا، اور وہ خاصا مشہور تھا۔ فارمن اس معروف و مشہور سنڈیکیٹ کا چیف تھا۔ فیٹی، سنڈیکیٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے شہر فوگی میں بھی لارڈ ریڈ کا جوا خانہ قائم کیا جائے، تمہارا کیا خیال ہے؟ فارمن نے کہا۔ جب سنڈیکیٹ نے فیصلہ کر لیا تو پھر مجھ سے رائے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ فیٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رائے اس لیے کہ فوگی میں تمہاری سرپرستی کے بغیر یہ سب کچھ کرنا ناممکن ہے۔ دوسری طرف سے فارمن نے کہا تو فیٹی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم واقعی مذاق کرنا جانتے ہو فارمن، ورنہ ریڈ لارڈ سنڈیکیٹ کے مقابل فیٹی کی کیا حیثیت ہے؟ بہرحال تم حکم دو، تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی، فیٹی نے ہنستے ہوئے کہا۔ حکم نہیں، درخواست ہے کہ سنڈیکیٹ نے جوا خانہ کے لیے شاراگو نامی ہوٹل کا انتخاب کیا ہے۔ اس ہوٹل کا مالک اور جنرل مینیجر جانسن ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ خاصا ضدی طبیعت کا آدمی ہے۔
باب فوسٹر کو تم جانتے ہو، اسے سنڈیکیٹ نے اس ہوٹل کو حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ تمہارے پاس پہنچے گا۔ تم کوشش کرو کہ جانسن کوئی مسئلہ پیدا نہ کرے۔ ہم اسے اس کی منہ مانگی رقم فوری طور پر ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ کوئی مسئلہ بنائے گا تو پھر باب فوسٹر خود ہی اس سے نمٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں تم نے اس کی حمایت نہیں کرنی، فارمن نے کہا۔ کس کی حمایت؟ باب فوسٹر کی؟ فیٹی نے مسکراتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، جانسن کی۔ دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا، تم فکر نہ کرو، باب فوسٹر کے ساتھ میں خود جانسن کے پاس جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ریڈ لارڈ سنڈیکیٹ کا نام سنتے خود ہی سارا معاملہ سمجھ جائے گا، اگر نہیں سمجھے گا تو میں سمجھا دوں گا۔ فیٹی نے کہا، اوکے، تھینک یو۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ فیٹی نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیور رکھا، پھر انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی، کاؤنٹر پر کہہ دو کہ باب فوسٹر نام کا جو آدمی بھی آئے اسے فوراً میرے پاس عزت و احترام سے بھجوا دیا جائے۔ فیٹی نے کہا، یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور فیٹی نے ریسیور رکھا اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ شاراگونا ہوٹل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، بلو ڈریگن سے فیٹی بول رہا ہوں، جانسن سے بات کراؤ۔ فیٹی نے کہا، یس سر، ہولڈ آن کرے۔ دوسری طرف سے اس بار انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا، کیونکہ فیٹی کو فیوگی کا بچہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ہیلو جانسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری اور باوقار سی آواز سنائی دی، فیٹی بول رہا ہوں جانسن۔ فیٹی نے قدرے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، اوہ خیریت، کیسے فون کیا؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، ریڈ لارڈ سنڈیکیٹ کے بارے میں جانتے ہو؟ فیٹی نے کہا، ہاں، کیوں، کیا ہوا اسے؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا، اس نے شاراگونا ہوٹل تم سے تمہاری منہ مانگی قیمت پر خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم اپنی مرضی کی رقم وصول کر سکتے ہو۔ فیٹی نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو شاراگونا ہوٹل فروخت نہیں کر رہا۔ جانسن کی حیرت بھری آواز سنائی دی، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم اسے فروخت کر رہے ہو، میں نے تو یہ کہا کہ ریڈ لارڈ سنڈیکیٹ نے اسے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ یہاں جوا خانہ کھولنا چاہتا ہے اور تمہیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ تم ایک ہوٹل کی بجائے 10 بنا لینا۔ فیٹی نے کہا، نہیں، یہ غلط ہے، جب میں ہوٹل فروخت نہیں کرنا چاہتا تو پھر کسی کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ اس طرح کی بات کرے۔ جانسن نے غصیلے لہجے میں کہا، تمہاری بات عام حالات میں درست ہے جانسن، لیکن ریڈ لارڈ سنڈیکیٹ کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے اپنی بات پر اچھی طرح غور کر لو۔ تم باب فوسٹر کو تو جانتے ہی ہو، وہ اسے یہاں بھیج رہے ہیں، اور سنڈیکیٹ کے چیف نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ میں تم سے بات کروں۔ باب فوسٹر آ جائے تو پھر میں اس کے ساتھ خود تمہارے پاس آؤں گا۔ میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ تم سمجھدار آدمی ہو، تمہیں پہلے سے سوچنے کا موقع ملنا چاہیے، ورنہ بعد میں پچھتانے سے بھی کچھ نہ ہوگا۔ فیٹی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ احمق آدمی، جب منہ مانگا معاوضہ مل رہا ہے تو پھر ضد کا کیا فائدہ؟ نان سینس۔ فیٹی نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد انٹر کام کی گھنٹی باز اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، فیٹی نے کہا، باب فوسٹر صاحب تشریف لائے ہیں۔ دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا، اوکے، اسے میرے آفس میں پہنچا دو۔ فیٹی نے کہا اور ایک طویل سانس لیتے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران اکریمی میک اپ میں ایئرپورٹ کی لاؤنج میں موجود تھا۔ فوگی جانے والی پرواز کی روانگی میں ابھی نصف گھنٹہ باقی تھا، اس لیے مسافر لاؤنج میں بیٹھے اخبارات اور رسائل کے مطالعے میں مصروف تھے کہ اچانک عمران کی نظریں ایک اکریمی پر پڑی جس نے سوٹ پہنا ہوا تھا اور سر پر باقاعدہ ہیٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا لاؤنج میں داخل ہوا تو عمران اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا، یہ باب فوسٹر تھا، اکریمیا کی ریڈ ایجنسی میں کام کرنے والا ایک فیلڈ ایجنٹ جو تنویر جیسی طبیعت اور فطرت کا مالک تھا۔ عمران اسے خاصے طویل عرصے کے بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ بورڈنگ کارڈ لینے کے بعد عمران کے ساتھ ہی صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ عمران اس کے ہاتھ میں بورڈنگ کارڈ پر ایک نظر ڈالتے ہی سمجھ گیا کہ وہ بھی اس طیارے سے فوگی جا رہا ہے جس طیارے سے عمران سفر کر رہا تھا۔ آپ کا سوٹ بتا رہا ہے کہ آپ لباس کے معاملے میں انتہائی باذوق واقع ہوئے ہیں، عمران نے اس سے مخاطب ہو کر کہا تو باب فوسٹر بے اختیار چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا نام جان راک ہے اور میرا تعلق ٹاکسن سے ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ باب فوسٹر بھی ٹاکسن کا ہی رہنے والا۔ اوہ، میں بھی ٹاکسن کا رہنے والا ہوں، میرا نام باب فوسٹر ہے۔ سوٹ کی تعریف کا شکریہ، باب فوسٹر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ باب فوسٹر، اوہ، تو آپ ٹاکسن کے مشہور فوسٹر خاندان سے متعلق ہیں، بہت خوب۔ ویسے اول فوسٹر میرا انتہائی گہرا دوست رہا ہے، عمران نے جان بوجھ کر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ اول فوسٹر باب فوسٹر کا حقیقی بھائی تھا، وہ ہوٹل بزنس سے متعلق تھا اور پھر ایک جھگڑے میں اسے ہلاک کر دیا تھا۔ آپ اول فوسٹر کے دوست رہے ہیں؟ وہ تو میرا بڑا بھائی تھا، باب فوسٹر نے اچھلتے ہوئے کہا۔ اوہ ہو، تو آپ اول فوسٹر کے چھوٹے بھائی ہیں؟ اوہ، بہت خوب، آپ تو شاید کسی سرکاری ایجنسی سے متعلق تھے۔ اول ہمیشہ آپ کی باتیں کرتا رہتا تھا، اس سے آپ پر بے حد فخر تھا۔
عمران نے کہا تو باب فاسٹر کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھے آپ سے مل کر بے حد مسرت ہوئی ہے۔ میرا واقعی تعلق سرکاری ایجنسی سے رہا ہے، لیکن اب میں ایجنسی چھوڑ چکا ہوں۔ ایک سنڈیکیٹ سے متعلق ریڈ لارڈ سنڈیکیٹ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ باب فاسٹر نے کہا تو عمران باختیار مسکرا دیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ریڈ لارڈ سنڈیکیٹ اپنے جوئے خانوں کی وجہ سے پوری ایکڈیمیا میں مشہور ہے، اور ریڈ لارڈ سنڈیکیٹ کا چیئرمین لارڈ فارمن کے ساتھ عمران کے انتہائی گہرے دوستانہ تعلقات رہے ہیں۔ اس کا نام کون نہیں جانتا، اور میں تو زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ لارڈ فارمن جو ریڈ لارڈ سنڈیکیٹ کا چیئرمین ہے، اس سے ہمارے خاندانی تعلقات اور میرا بہت اچھا دوست ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو باب فاسٹر بے اختیار اچھل پڑا۔ اب وہ بڑی حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ آپ چیئرمین کے دوست ہیں؟ حیرت ہے، باب فاسٹر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس دیا۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے باب فاسٹر؟ کیا چیئرمین کوئی جن بھوت ہے کہ جس کی انسانوں سے دوستی نہیں ہو سکتی؟ میں نے بتایا کہ ہمارے فارمن سے خاندانی تعلقات ہیں، اور فارمن اور میں نے صرف اسکول فیلو رہے ہیں بلکہ کالج فیلو بھی رہے ہیں۔ راک خاندان پہلے ناراک میں ہی رہتا تھا، پھر وہ ٹاکسن میں تشریف لے گئے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو باب فاسٹر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ صالحہ اور صفدر ہوٹل شاراگونا کے مالک اور مینیجر جانسن کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صالحہ نے ہوٹل کے کاؤنٹر سے جب جانسن سے بات کی اور اسے اپنے والد کا حوالہ دیا تو جانسن خود کاؤنٹر پر اسے لینے کے لیے آ گیا۔ وہ لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی تھا، اور چہرے مہرے سے ہی کسی اعلیٰ خاندان کا فرد دکھائی دیتا تھا۔ صالحہ نے صفدر کا تعارف اپنے ساتھی کے طور پر کرایا تھا، اور صالحہ نے جانسن کو بتایا تھا کہ اس نے پاکیشیا کی ملٹری انٹیلیجنس کے ایک تحقیقاتی شعبے میں ملازمت کر لی ہے، اور صفدر کا تعلق بھی اسی شعبے سے ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی تم سے مل کر صالحہ، بڑی طویل عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پاکیشیا ملٹری انٹیلیجنس کو باچان آ کر کیا لینا ہے۔ جانسن نے مسکراتے ہوئے کہا ان سب کے ہاتھوں میں مشروب کی بوتلیں تھی، اسلحے کی سمگلنگ پوری دنیا میں ہوتی رہتی ہے انکل۔ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو جانسن بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، جانسن نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ اچھا، اس نے دوسری طرف سے بات سن کر کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر وہ اٹھا۔ تم دونوں بیٹھو، میں چند منٹ میں آ رہا ہوں، ایک عام کاروباری کال آئی ہے، جانسن نے کہا، اور صالحہ اور صفدر کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ایک دروازے میں غائب ہو گیا۔ میرا خیال ہے جانسن صاحب کو اسلحے کی سمگلنگ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، صفدر نے اس کے جاتے ہی کہا، لیکن اسلحے کے بارے میں سن کر اس کی آنکھوں میں جو چمک آئی ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اس میں کسی نہ کسی انداز میں ملوث ہے۔ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آنکھوں میں چمک کب دیکھ لی ہے تم نے؟ میں نے تو نہیں دیکھی، صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ تم تو ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے، اس لیے تم نے کیا چمک دیکھنی ہے؟ صالحہ نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ تو اور کیا کر رہا تھا میں؟ صفدر نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہاری نظریں تو مسلسل میری آنکھوں کی چمک دیکھنے پر لگی ہوئی تھی، صالحہ نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ لگتا ہے عمران صاحب کی باتوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور جانسن واپس آ گیا، لیکن اس کے ہونٹ پینچے ہوئے تھے اور چہرہ سخت ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس نے کوئی سخت بری خبر سن لی ہو۔ کیا ہوا انکل، خیریت؟ صالحہ نے چونک کر کہا۔ اوہ کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی، اور سناؤ تم یہاں کب آئی ہو، کہاں ٹھہری ہو؟ جانسن نے چونک کر کہا۔ اس نے واضح طور پر بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں انکل، آپ مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے، اور سنیں، آپ میرے انکل ہیں، اس لیے آپ کی پریشانی میری پریشانی ہے، آپ مجھے بتائیں، صالحہ نے بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم کیا کرو گی صالحہ؟ اصل میں ہوٹل بزنس میں رہتے ہوئے بعض اوقات ایسے مسائل سامنے آ جاتے ہیں جن سے بڑی پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال ان مسائل کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ جانسن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آخر ہوا کیا ہے، کچھ بتائیں تو صحیح، صالحہ نے کہا۔ ایکڈیمیا میں ایک سنڈیکیٹ ہے جسے ریڈ لارڈ سنڈیکیٹ کہا جاتا ہے، یہ خاصا خطرناک سنڈیکیٹ ہے۔ سنڈیکیٹ کے ریڈ لارڈ کا نام کے جوا خانوں کے پورے ایکڈیمیا اور یورپ میں جال پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں باچان کے دارالحکومت ٹاکیو میں بھی ریڈ لارڈ نام کا جوا خانہ ہے۔ ابھی جو فون کال آئی تھی وہ یہاں کے ایک بدنام زمانہ کلب بلو ڈریگن کے مالک اور مینیجر فیٹی کی تھی۔ فیٹی سمجھو کہ یہاں فوگی کے گھنڈوں اور بدماشوں کا سربراہ ہے۔ اس فیٹی نے کہا ہے کہ ریڈ لارڈ سنڈیکیٹ فوگی میں ریڈ لارڈ جوا خانہ کھولنا چاہتا ہے، اور اسے میرا ہوٹل شراگونا پسند آ گیا، اس لیے وہ اسے خریدنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنے مشہور بدماش باب فاسٹر کو بھیجا ہے تاکہ اگر میں رضامند نہ ہوں تو وہ زبردستی کر سکے۔ میں نے تو انکار کر دیا، لیکن فیٹی نے دھمکی دی کہ وہ خود باب فاسٹر کے ساتھ آ رہا ہے، پھر بات ہوگی، اس لیے میں پریشان ہو رہا تھا، جانسن نے کہا۔ میں تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ جب آپ نے فروخت نہیں کرنا چاہتے تو وہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ آخر یہاں حکومت ہے، پولیس ہے، قانون ہے،
صالحہ نے کہا تو جانسن بے اختیار پھیکی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، واقعی یہاں سب کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ عام لوگوں کے لیے، بدماشوں اور گنڈوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر میرے ہوٹل کو میزائلوں سے تباہ کر دیا جائے، مجھے میرے بچوں سمیت ہلاک کر دیا جائے تو حکومت، پولیس اور قانون کیا کرے گا؟ جانسن نے جواب دیا۔ تو پھر آپ منہ مانگا معاوضہ حاصل کر لیں اور دوسرا ہوٹل بنا لیں، صفدر نے کہا۔ مجھے یہ ہوٹل بے حد پسند ہے، یہ ایک لحاظ سے میرا گھر ہے، اس لیے میرا دل نہیں چاہتا میں اسے فروخت کروں، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں ایسا بہرحال کرنا ہوگا، جانسن نے رنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس فاسٹر اور فیٹی سے ہم بات کر لیں، صفدر نے کہا۔ نہیں، میں تمہیں کسی رسک میں نہیں ڈالنا چاہتا، بہرحال یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں تو ایسے بھی تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن صالحہ کی ضد کی وجہ سے بتا دیا، جانسن نے کہا۔ انکل، آپ کے یہاں ایسے لوگوں سے تعلقات نہیں ہیں جس قسم کے لوگ یہ فاسٹر اور فیٹی ہیں، صالحہ نے کہا۔ نہیں، میں نے تو ہمیشہ صاف ستھرا کام کیا ہے، میں نے کبھی جرائم پیشہ افراد سے کوئی تعلق نہیں رکھا، جانسن نے جواب دیا۔ بہرحال اتنا تو آپ کو علم ہوگا کہ اس فیٹی کی ٹکر کا دوسرا کون ہے، اس سے تو بات کی جا سکتی ہے، صالحہ نے کہا۔ نہیں، مجھے واقعی نہیں معلوم، اور سنو، اب یہ ٹاپک ختم کرو اور اپنے متعلق بتاؤ، جانسن نے کہا۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد انٹر کام کی گھنٹی بج اٹھی تو جانسن نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جانسن نے کہا۔ او اچھا، انہیں اسپیشل آفس میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں، جانسن نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آئی ایم سوری صالحہ، وہ لوگ آ گئے، اس لیے مجھے اب ان سے بات کرنی ہوگی، جانسن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کون لوگ انکل؟ صالحہ نے چونک کر پوچھا۔ وہی فیٹی اور باب فاسٹر جو سنڈیکیٹ کی طرف سے ہوٹل خریدنا چاہتے ہیں، جانسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو ہم دونوں بھی آپ کے ساتھ ان سے بات چیت کر لیں، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں سوری، وہ انتہائی تھرڈ کلاس لوگ ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے منہ لگیں، جانسن نے کہا۔ ہمارا تعلق جس شعبے سے اس میں ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، آپ بے فکر رہیں، ویسے ہم اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تک وہ آپ سے کوئی الٹ پلٹ بات نہ کر دیں، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے آؤ، جانسن نے کہا اور اکوی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ یہ تم نے کیوں ساتھ رہنے کے لیے کہا ہے؟ صالحہ نے آہستہ صفدر سے پوچھا۔ جانسن صاحب سے تو کچھ حاصل نہیں ہو سکا، لیکن میرا خیال ہے کہ فیٹی سے کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، صفدر نے آہستہ سے جواب دیا، اور صالحہ نے اس انداز سے سارے لا دیا جیسے اسے صفدر کی یہ بات پسند آئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ جانسن کے ساتھ ایک بڑے اور خوبصورت آفس میں داخل ہوئے تو وہاں 3 افراد موجود تھے جو تینوں انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں کی نظریں صالحہ اور صفدر پر جمی ہوئی تھی۔ یہ پاکیشیا سے میرے مہمان ہیں، مس صالحہ اور مسٹر صفدر، اور ان کا تعلق بھی ہوٹل بزنس سے، اور یہ بلو ڈریگن کے مسٹر فیٹی ہیں، جانسن نے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ جیسے انہوں نے فیٹی کہا تھا، اس کا چہرہ زخموں کے نشانات سے اس طرح پر تھا جیسے وہ بنایا ہی زخموں سے گیا ہو۔ یہ باب فاسٹر ہے اور یہ باب فاسٹر کا دوسرا دوست جان راک، فیٹی نے اپنے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم نے تو بزنس ناک کرنی ہے، تم مہمانوں کو یہاں لے آئے ہو، فاسٹر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور خاص طور پر پاکیشیا مہمان تو میرے لیے انتہائی تعجب خیز بات ہے۔ مسٹر صفدر اور مس صالحہ کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے، فیٹی نے کہا۔ تو صفدر اور صالحہ دونوں چونک پڑے۔ آپ جانتے ہیں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، بہت اچھی طرح، خاص طور پر اس کے لیے کام کرنے والا دنیا کا معروف سیکرٹ ایجنٹ علی عمران تو میرا خاصا گہرا دوست ہے، فیٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا پاکیشیا کا رہنے والا ہر آدمی پاکیشیا سیکرٹ سروس کا رکن ہوتا ہے؟ اس بار صالحہ نے کہا تو فیٹی بھی اختیار ہنس پڑا۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے گروپ کی بادشاہ آمد کی بڑی شہرت ہو رہی ہے، یہ گروپ ناراک میں موجود تھا، اس کا سربراہ علی عمران تھا، اور اس گروپ میں 2 عورتیں اور 3 مرد شامل ہیں، جس میں ایک عورت سوئس نژاد تھی، جبکہ ایک عورت اور 3 مرد پاکیشیائی تھے۔ پھر اطلاع ملی کہ علی عمران اکیلا ٹاکیوں میں دیکھا گیا ہے، پھر اس کی فوجی آنے کی اطلاع ملی، اس لیے میں آپ دونوں پاکیشیاؤں کو دیکھ کر اور خاص طور پر ان صاحب کے قد و قامت اور انداز کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ آپ کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہو سکتا ہے، فیٹی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تعلق بھی فوجی ٹاسک سے ہے، صالحہ نے کہا۔ فیٹی بھی اختیار اچھل پڑا، جبکہ جانسن اور باب فاسٹر دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اوہو، میرا انداز درست نکلا، ویری گڈ، اب تم دونوں بتاؤ گے کہ علی عمران کہاں ہے، فیٹی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو فیٹی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں؟ جانسن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مسٹر جانسن، تمہارا شکریہ کہ تم ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آئے، باب فاسٹر، ہم نے ان دونوں کو بلو ڈریگن لے جانا ہے، فیٹی نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، باب فاسٹر نے بھی اچھل کر کھڑے ہوتے کہا، اس کے ہاتھ میں بھی اب مشین پسٹل نظر آ رہا تھا۔ یہ سب کیا بکواس ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ جانسن نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ تم خاموش رہو ورنہ ایک لمحے میں تمہیں گولی سے اڑا دیا جائے گا، چلو تم دونوں دیوار کی طرف منہ کر دو ورنہ ایک لمحے میں گولی چل جائے گی، فیٹی نے چیختے ہوئے کہا۔ تم نے جو کرنا ہے مجھے تو بتاؤ، اچانک جان راک نے کہا، تو جیسے کمرے میں ایٹم بم پھٹ پڑا،
فیٹی اور باب فاسٹر دونوں حیرت کی شدت سے بے اختیار مڑے، جبکہ سالے اور صفدر دونوں کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھرا۔ کیا مطلب تم؟ فیٹی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی خادم کو علی عمران MSc DSc آکسن کہتے ہیں، جان راک نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی یکلخت کمرے میں فائرنگ کے دھماکے ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی باب فاسٹر اور فیٹی دونوں کے ہاتھوں سے مشین پہ اڑتے چلے گئے، لیکن دوسرے لمحے ان دونوں نے جیسے چابی بھرے کھلونوں کی طرح عمران پر چھلانگیں لگا دی، لیکن عمران اچھل کر ایک طرف ہٹا ہی تھا کہ یکلخت فیٹی چیختا ہوا ہوا میں اچھلا، پھر ایک دھماکے سے فرش پر جا گرا جیسا کام صفدر نے کیا تھا۔ اس نے اچانک مڑتی فیٹی کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا تھا، جبکہ باب فاسٹر نے تیزی سے گھوتا مار کر سائڈ پر ہونا چاہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بھی چیختا ہوا اچھل کر منہ کے بال نیچے جا گرا۔ اس بار سالے نے پھرتی دکھائی تھی، وہ اس کا بازو یکلخت گھوما تھا اور اس کی کھڑی ہتھیلی کا کٹ مخصوص انداز میں باب فاسٹر کی پسلیوں پر اس انداز میں پڑا تھا کہ وہ سنبھل نہ سکا اور چیختا ہوا نیچے گرا ہی تھا کہ عمران کی لات حرکت میں آئی اور اس کی کنپٹی پر پڑنے والی زوردار ضرب نے اسے دوبارہ گرنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ساکت ہو گیا، جبکہ صفدر فیٹی کے نیچے گرتی اس پر جھپٹا اور اس نے اس کے سر اور کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس انداز میں جھٹکا دیا کہ اس کی گردن میں آ جانے والا بل ختم ہو گیا اور اس کا رکا ہوا سانس بحال ہو گیا۔ اس طرح وہ فوری موت سے تو بچ گیا، لیکن بہرحال وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی اور برق رفتاری سے ہوا تھا کہ جانسن حیرت کی شدت سے بت بنا کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ عمران صاحب آپ، میں نے تو آپ کو واقعی نہیں پہچانا تھا، صفدر نے مسکراتے ہوئے عمران سے کہا۔ اگر تم پہچان جاتے تو تم سے پہلے یہ فیٹی پہچان جاتا۔ بہرحال تم نے فیٹی کو ہلاکت سے بچا کر اچھا کیا۔ مسٹر جانسن، یہاں کوئی ایسا کمرہ ہے جہاں اس فیٹی سے تسلی سے پوچھ گچھ کی جا سکے؟ عمران نے جانسن سے مخاطب ہو کر کہا۔ مگر تم لوگوں نے یہ کیا کیا ہے؟ یہ تو مجھے اور میرے ہوٹل سب کچھ تباہ کر ڈالیں گے۔ جانسن نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ آپ فکر مت کریں انکل، آپ کا بال تک بھی کا نہ ہو سکے گا، یہ حکومت باچان کے مجرم ہیں، سالہ نے کہا تو جانسن بے اختیار اچھل پڑا۔ حکومت باچان کے مجرم؟ کیا مطلب؟ یہ تو عام گنڈے اور بدماش ہیں۔ جانسن نے حیران ہو کر کہا۔ آپ کو تفصیل بتا دی جائے گی، فی الحال آپ کوئی جگہ بتائیں جہاں ان سے پوچھ گچھ کی جا سکے۔ سالہ نے کہا ہاں آؤ میرے ساتھ، یہاں ایک کمرہ ایسا ہے جہاں میری اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ جانسن نے کہا تو صفدر اور عمران نے آگے بڑھ کر فیٹی اور باب فاسٹر کو اٹھا کر کاندھوں پر لادا، پھر وہ سالے کے ساتھ جانسن کے پیچھے چلتے ہوئے ایک دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ باقی ساتھی کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہ ہوٹل میں ہیں، صفدر نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت خوب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ باب فاسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ وغیرہ کے تکلفات اب ختم ہونے چاہیے، ہم دونوں ہم عمر ہیں، اور اب جب کہ تفصیلی تعارف ہو چکا ہے تو اب یہ تکلفات ختم ہو جانے چاہیے۔ میں فوجی جا رہا ہوں اور میرا تعلق اسلحے سے ہے۔ عمران نے مسکراتے کہا۔ اوہ ہو، تو یہ بات ہے، پھر تم ہی دونوں ایک جیسے ہوئے۔ مجھے اب واقعی تم سے مل کر بے حد مسرت ہو رہی ہے، باب فاسٹر نے ہنستے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ایک بار پھر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ہاں اس طرح ٹھیک ہے، عمران نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مسافہ کرتے ہوئے کہا، اور باب فاسٹر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ فریڈ لارڈ سنڈیکیٹ کے چیئرمین فارمر سے دوستی کے حوالے نے اس واقعی کھل جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا کسی خاص تنظیم سے تمہارا تعلق ہے یا؟ باب فاسٹر نے کہا۔ میں خود اپنی ذات میں ایک تنظیم رکھتا ہوں، اور نہ صرف اقلیمی بلکہ بین الاقوامی سطح پر اس بزنس سے متعلق لوگ جان راک کا نام جانتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، واقعی ایسا ہونا چاہیے، باب فاسٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ سنڈیکیٹ میں تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے کہا۔ میں چیف کا خاص آدمی ہوں، اور جہاں کوئی معاملہ انتہائی پیچیدہ ہو وہاں چیف مجھے بھیجتا ہے۔ باب فاسٹر نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ فارمن واقعی مردم شناس ہے، تمہارا چہرہ اور تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ تم خاص لوگوں میں سے ہو، عمران نے کہا تو باب فاسٹر کی آنکھوں میں تیز چمک اور چہرے پر مسرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ تم فوگی میں کہاں ٹھہرو گے؟ باب فاسٹر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کسی بھی ہوٹل میں ٹھہر جاؤں گا، میرا کوئی خاص ٹھکانہ نہیں ہے، عمران نے گول مول سے جواب دیا۔ اگر تم پسند کرو تو میرے ساتھ بلو ڈریگن میں چلو، وہ فوگی کا سب سے اچھا ہوٹل ہے، اور پھر فیٹی میرا اچھا دوست بھی ہے، باب فاسٹر نے کہا۔ جیسے تم کو، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن کیا تم بلو ڈریگن میں کوئی خاص کام ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چیف نے فیصلہ کیا ہے کہ فوگی میں ریڈ لارڈ گیم کلب بنایا جائے، چنانچہ اس لیے انہوں نے شاراگونا ہوٹل کو پسند کیا۔ شاراگونا ہوٹل کا مالک اور جنرل مینیجر جانسن ہے، وہ فیٹی کا دوست ہے۔ چیف نے فیٹی کو فون کر کے اسے کہا کہ وہ جانسن کو سمجھا دے کہ وہ یہ ہوٹل سنڈیکیٹ کو فروخت کر دے اور اپنے منہ مانگا معاوضہ وصول کر لے، لیکن انہیں معلوم ہوا کہ جانسن خاصا ضدی آدمی ہے، پھر فوگی میں اس کے تعلقات بھی خاص ہیں، اس لیے چیف نے مجھے بھیجا ہے۔ اگر تو جانسن سیدھے طریقے سے مان گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی، چنانچہ میں فیٹی کے پاس جا رہا ہوں تاکہ اس کام کو فائنل کیا جا سکے۔ باب فاسٹر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ جب اسے منہ مانگا معاوضہ مل رہا ہے تو پھر اسے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟
لیکن باب فاسٹر ہو سکتا ہے کہ فیٹی تمہارے ساتھ میری موجودگی پسند نہ کرے، اس لیے بہتر ہے تم اپنا کام نپٹاؤ، پھر بعد میں مل لیں گے۔ عمران نے کہا ارے نہیں، فیٹی مجھے اچھی طرح جانتا، تم بے فکر ہو، میں اسے بتا دوں گا کہ تم چیف کے دوست ہو، فاسٹر نے کہا۔ اسی لمحے فلائٹ کی روانگی کا اعلان ہونے لگا تو وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہیں، تم چیف کا حوالہ مت دینا، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تم تو چونکہ فارمن کے خاص آدمی ہو اس لیے میں نے تمہیں بتا دیا، ویسے تم مجھے اپنا دوست کہہ سکتے ہو اور بس۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، جیسے تم کہو گے ویسے ہی ہوگا، باب فاسٹر نے کہا، اور پھر فوگی پہنچنے کے بعد وہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی ٹیکسی میں بیٹھ کر بلو ڈریگن پہنچ گئے۔ کاؤنٹر پر پہنچ کر باب فاسٹر نے جب اپنا نام لیا تو ایک سپروائزر ان دونوں کو لے کر فیٹی کے خصوصی آفس کی طرف بڑھتا گیا۔ یہ آفس بلو ڈریگن ہوٹل کے گراؤنڈ فلور میں تھا۔ باب فاسٹر نے آفس کا دروازہ دھکیل کر کھولا اور اندر داخل، اس کے پیچھے عمران بھی مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ شاید عام حالات میں فیٹی سے اس انداز میں ملاقات نہ ہو سکتی تھی، لیکن اب وہ سیدھا فیٹی کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میز کے پیچھے ایک ورزشی جسم کا مالک آدمی موجود تھا جس کا چہرہ زخموں کے آڑے ترچھے نشانات سے بھرا ہوا تھا، البتہ اس کی فراخ پیشانی اور آنکھوں میں موجود چمک بتا رہی تھی کہ وہ خاصا ذہین آدمی ہے۔ عمران چونکہ اسے پہلے سے جانتا تھا اس لیے وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ فیٹی باب فاسٹر اور عمران کے اندر داخل ہوتی ہوئے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی تیز نظریں عمران پر جمی ہوئی تھی اور چہرے پر قدر سختی کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا بات ہے فیٹی، لگتا ہے تم میری آمد سے خوش نہیں ہوئے، باب فاسٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تم کسے ساتھ لے آئے ہو؟ فیٹی نے ہونٹ چباتے کہا۔ یہ جان راک ہے میرا دوست، اسلحہ بزنس سے متعلق ہے، ٹوکیو ایئرپورٹ پر اتفاقاً ملاقات ہوگی، پھر طیارے پر ہماری نشستیں بھی اکٹھی تھی، میں خاص طور پر اسے تم سے ملانے لایا ہوں، باب فاسٹر نے کہا۔ مسٹر فیٹی، میں تو باب فاسٹر کی وجہ سے آ گیا ہوں، اگر آپ میری وجہ سے کسی الجھن کا شکار ہو رہے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو فیٹی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بیٹھے، فیٹی نے قدرے سرد مہری سے کہا، اور باب فاسٹر اور عمران دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کیا پینا پسند کرو گے؟ فیٹی نے کہا۔ چھوڑو پینے پلانے کو، تم نے جس انداز میں ہمارا استقبال کیا اس سے مجھے شدید بوریت ہو رہی ہے، بہرحال تم بتاؤ کہ تم نے جانسن سے بات کی ہے یا نہیں، باب فاسٹر نے قدر غصیلے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ عمران کے آنے کی وجہ سے فیٹی کے استقبال میں انتہائی سرد مہری نمایاں تھی۔ میں نے اس سے فون پر بات کی ہے لیکن وہ رضامند نہیں ہے، فیٹی نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا خیال ہے میں اپنی کارروائی کروں؟ باب فاسٹر نے قدرے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، ویسے اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، آخری کوشش کر لینی چاہیے، لیکن تمہارا دوست کیا اس معاملے میں بھی ساتھ رہے گا؟ فیٹی نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو بڑے بے نیازانہ انداز میں بیٹھنا کمرے کی سجاوٹ کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہاں، اور اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو ابھی بتا دو، پھر میں خود ہی جانسن سے مل لوں گا، باب فاسٹر نے کہا۔ لیکن کیا تمہارا چیف اس معاملے میں کسی اجنبی کی موجودگی پسند کرے گا؟ فیٹی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو باب فاسٹر بے اختیار ہنس پڑا۔ جان راک چیف کا کلاس فیلو بھی ہے اور اس سے خاندانی تعلقات بھی ہیں، اس لیے تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، باب فاسٹر نے کہا۔ تو فیٹی بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، پھر تو مجھے پہلے تمہارے چیف سے بات کرنی ہوگی، فیٹی نے چونک کر کہا۔ کیوں؟ باب فاسٹر نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس لیے تک یہ بات کنفرم ہو سکے، فیٹی نے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں احمق ہوں؟ باب فاسٹر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے میری وجہ سے آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر فیٹی، اگر لارڈ فارمن سے تمہارا رابطہ ہے تو میری اس سے بات کراؤ تاکہ میں اسے بتا سکوں کہ تم نے اس کے خاص آدمی باب فاسٹر کا استقبال کس انداز میں کیا ہے۔ مجھے تو فارمن ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ اس کے سنڈیکیٹ کا بڑا روب ہے، لیکن لگتا ہے کہ تم ریڈ لارڈ سے بھی بڑے کسی سنڈیکیٹ کے چیف ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو فیٹی نے بھی اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اوکے، آئی ایم سوری، دراصل میں ایک خاص معاملے میں بے حد دباؤ کا شکار تھا، اس لیے میں تمہاری اچانک آمد کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا، لیکن اب ٹھیک ہے، آئی ایم سوری فاسٹر، فیٹی نے معذرت خانہ لہجے میں کہا۔ شاید عمران کے اعتماد اور فارمن سے بات کرنے کی فرمائش کی وجہ سے وہ ذاتی طور پر مطمئن ہو گیا تھا۔ عمران اس کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فیٹی کس وجہ سے دباؤ کا شکار تھا، اور اب وہ فیٹی کو کیا بتاتا کہ اس کی پریشانی درست ثابت ہو رہی ہے۔ اوکے، کوئی بات نہیں، اکثر ایسا ہو جاتا ہے، بہرحال میں اس معاملے کو جلد از جلد نپٹانا چاہتا ہوں، باب فاسٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ چلیں، اب باقی اس معاملے کو جلد از جلد نمٹ جانا چاہیے، فیٹی نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی باب فاسٹر اور عمران بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ باب فاسٹر اور عمران دونوں باہر نکلے اور وہ کار میں سوار ہو کر شاگرانہ ہوٹل کی طرف تینوں